آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ یہاں اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کریں کہ جس چیز کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جائے اور کافی وقت کسی کے آنے کا انتظار کیا جائے، وہ آئے اور پھر گزر کے چلا جائے، تو انتظار کرنے والا کتنا زیادہ افسردہ ہوتا ہے کہ یار اتنا عرصہ میں نے اس کا انتظار کیا، آیا اور بس آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ گزر کے چلا گیا۔ یقیناً انتظار کرنے والے کے لیے یہ لمحات انتہائی دکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا دلیل علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ہم مسلمان کس قدر انتظار کرتے ہیں، رمضان المبارک کی ہمیں کس قدر انتظار ہوتی ہے۔ 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے سے لوگ گیسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بس یہ 40 دن رہ گئے، 50 دن رہ گئے، 25 دن رہ گئے۔ لیکن رمضان المبارک جب آتا ہے اور پھر آ کر آج دوسرا، آج 10واں، آج 15واں، آج 20واں، آج 18واں، آج 26واں، آج رات کو 27ویں ہے، پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا روزے گزر گئے۔ ہر بندے کی زبانہ پر جنہاں روزے رکھے ہونے نہ محترم، جنہاں اللہ نے رضا واسطے روزے رکھے ہونے نہ وہ آنے جنہاں پتہ ہی کوئی نہیں چلیا گزری گئے جی روزے، اے آئے تھے وہ ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ روزہ تمہارے حق میں کیا چیز ہے تو تم اللہ سے دعائیں مانگتے کہ پروردگار عالم 1 مہینے کے نہیں 12 مہینے کے روزے فرض کر، ہم ساری زندگی روزے کی حالت میں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کے روزے ہم پہ فرض ہیں، اگر اس کی حقیقت اور پھر آپ محترم آپ دیکھیں کہ جس طرح رب ذوالجلال نے پچھلی امتوں کو عبادت عطا فرمائی، نبی عطا فرمائے، صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی، اسی طرح رب ذوالجلال نے امت محمدی کو بھی خاتم النبیین کی خاتم امت بنا کر کائنات کے اندر بھیجا، اور پھر خاتم الانبیاء کو ختم الکلام قرآن کتاب دے کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں پہ جو روزے اللہ نے فرض کیے وہ مہینے میں 2 روزے، مہینے میں 10 روزے، مہینے میں 15 روزے، سال کے بعد 2 روزے، ہر جناب اتوار یا پیر یا جمعے والے دن کا روزہ۔ لیکن یہ امت محمدی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد نہیں 11 مہینے کے بعد مسلسل پورے 1 مہینے کے جو روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جس طرح یہ امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس امت کو عبادت بھی بہترین افضل و اعلیٰ عبادت اس کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو عبادت دی ہے نا محترم، یہ عبادت اللہ تعالیٰ در حقیقت چاہتا یہ ہے کہ میرے یار کا کلمہ پڑھنے والے اس قدر عبادت کریں کہ کل قیامت والے دن جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اور ان کی امت میدان محشر کے اندر موجود ہوگی نا، وہاں میرے یار کی امت
جب پیش کی جائے تو ان کے پاس اتنے زیادہ اعمال ہوں، ان کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں، ان کے پاس اتنی زیادہ نمازیں اور روزے اور ذکر اور حج اور تلاوت قرآن ہو، تاکہ جس طرح پچھلے نبی دعائیں مانگتے چلے گئے، اس طرح قیامت والے دن بنی اسرائیل کی امت بھی حسرت کرے گی کہ کاش ہم بھی محمد کی امتی ہوتے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انعام اکرام عطا فرماتا۔ تو محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، خوش نصیبوں نے روزے رکھے، خوش نصیبوں نے نمازیں پڑھی، خوش نصیبوں نے تلاوت قرآن کیا۔ میں صرف اور صرف اتنا کہہ کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ محترم پورا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اور پورا مہینہ رمضان المبارک میں نماز پنجے گانا پڑھنے کے بعد اگر آپ نماز کے عادی نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ تھوڑی دیر سوچو، بندہ پورے 3 دیہڑے نمازاں پڑھے، خوشبو لا کے پہلی صف میں اندر آ کے بیٹھے، بڑا اہتمام و انتظام کرے، تراویح بھی حافظ صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے، اور نماز فجر نے ٹائم جو ہی اذان ہوئی تھی بندہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، لیکن عیدی والے دیہڑے فجر کوئی نہیں پڑھی، زور کوئی نہیں پڑھی، عصر اور مغرب عشاء کوئی نہیں پڑھی، دوسرے دیہڑے تے کھاتا ہی دوش پوش کر دیتا ہے۔ تسی کیا آکھ سکنے ہو کہ اس بندے پورا مہینہ لگاتار نمازاں پڑھی ہیں؟ ہاں جی، میں اچھا محترم بعض اوقات نا فیس بک تے بھی بڑیاں کمی دیاں گلاں لکھی ہونی ہیں۔ میں فیس بک تو پڑھیا کہ بندے کی لکھیا ہو سکا یارا 4 دیہڑے بندہ سگریٹ پیوے تے سگریٹ نہ عادی ہو جانا، 4 دیہڑے بندہ کسی نسواروں کول بیٹھے تے نسوارا نہ عادی ہوئی جانا، 4 بندے کسی جناب شرابی کبابی کول بندہ بیٹھے چونکہ باز کول بیٹھے تے آنے جی فلانے نے سنگ کرنا، فلانے کا سنگ کرنا، اس نے نال بہنا تا واسطے عادی ہوئی گیا گندیا کمانا ہے۔ 4 دیہڑے صرف اور صرف بندہ کوئی بھی نشہ کرے تے نشے نہ 5ویں دیہڑے عادی ہو جانا، افسوس کی گل نہیں، پورا مہینہ بندہ نمازاں پڑھنا ہے، پورا مہینہ 4 دیہڑے نہیں، پورے 3 دیہڑے بندہ نمازاں پڑھنا ہے، لیکن نمازاں نہ آتی۔ افسوس کی گل ہے کہ نہیں؟ یہ خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ اساں رمضان کا مہینہ جڑیاں نمازاں پڑھنے ہیں وہ نمازاں اس طرح پڑھنے ہیں جس طرح اساں لوگوں نے جنازے پڑھنے ہونے ہیں۔ یہ خیال ہے جی بھی میں تساں نے جنازے وچ آیا تے پھر تساں بھی ماڑے در اچھے ہے تے جناب میں بھی آیا ماڑا بھی نہ، اللہ کی رضا نہیں خاطر تے کوئی نہیں جانا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں اگر لوگ اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو نماز جنازہ کی وہ جو اینڈ والی صف ہوتی ہے سب سے زیادہ وہاں پہ ثواب ہوتا ہے۔ لوگ پہلی صف میں کی ہے جناب درود دینے میں کی اتنے جگہ دے اس لیے کہ وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، وہ حاضری لگوانے کے لیے آئے۔ ایسے ہوتا ہے نا، سچی گل ہے، تھوڑا تھوڑا سر ہلاؤ، گل سچی ہے۔ ہاں جی انکار کرو تو میں اپنی گل نہ واپس لینا، گل یہ ہے کہ ہر جگہ تے اس طرح ہی ہونا کہ سارے لوگ جناب پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری حاضری لائی جائے۔ اگر محترم بندہ پورا مہینہ نمازیں پڑھنے کے بعد اور پھر علماء اور مفسرین فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزے کا اثر کیا ہوگا، رمضان المبارک کے روزے بندے کی شخصیت پہ کیا اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد تیرے دل پہ یہ بات اثر نہ کرے کہ میں نے برا کیا ہے اور گناہ سے تجھے نفرت نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر احساس پیدا نہ ہو، تو سمجھ لے اللہ نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی ہے۔ تیرا دل تیرا جیسے پہلے گانا تھا آج بھی اسی طرح گانا ہے، اور اگر نیکی چھوٹ جانے پر تجھے نیکی کے چھوٹ جانے کا احساس نہ ہو کہ یار کتنا اچھائی کا کام تھا میں نہ کر سکا،
تو سمجھ لے کہ تیرا دل ابھی تک بھی زنگ آلودہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اور جب بندہ نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد دل خوش ہو جائے، دل اطمینان پکڑ جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ ہاں جی، ایسے نہ بندے کی گناہ ہی نہیں کرنا صاحب ہو بزرگ بیٹھے ہو تسی تکڑے ہو سجے کبے اج کل دے جس بندے داڑھی رکھی ہوئے نا تے اس کی آنے کہ یارا تھوڑی تر کیڑی عمر داڑھی رکھنی نہیں، قسمیں ہے شیپ کرائی سی ہے کہ بڑا سونا لگنا سے، کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کو یہ گناہ نہیں لگتا اور داڑھی سے انہیں نفرت ہے۔ اب ایسے بندے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اسی بھی مسلمان ہے لگنا کہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانہ گھاٹا جی ایک کلمہ پڑھنا چھوڑی دے سن شاید وسرنا خدا نہیں خدائی نے اندر کوئی کمی واقعہ ہو جاسی۔ بولے آپ ہر بندہ اپنی زندگی کی مووی بنا رہا ہے۔ جس بندے کو گناہ سے نفرت نہیں ہے اور گناہ نہیں لگتا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا گریبان کھول کے جانچے کہ میں کس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے گناہ ہی نہیں لگ رہا، اس قدر میرا دل میلا ہو چکا ہے، زنگ آلودہ ہو چکا ہے نا۔ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک کا محترم، رمضان المبارک صرف اور صرف یہ لوگوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رمضان کے بعد بدیوں کا مہینہ شروع ہو جائے گا؟ رمضان المبارک کے بعد کس نے کہا ہے مسلمانوں کے کہ چاند رات اور پھر اس کے بعد جناب تم مسلسل گناہ کرتے چلے جاؤ؟ کس نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر گناہ نہیں ہوتے؟ کس نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دوزخ اور جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یا جنت کے کھول دیے جاتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، زمین کے اوپر نیکیاں اس قدر ہونے لگ جاتی ہیں گویا اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور برائی اس قدر کم ہو جاتی ہے، لوگ نماز اور روزی کی طرف آ جاتے ہیں گویا کہ اللہ نے دوزخ کے دو دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ وگرنہ محترم جنت کے دروازے صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے کھلے رہیں گے اور دوزخ کے دروازے منکرین ختم نبوت اور گستاخان رسول کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ نہ کھلتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات ترتیب دے دیا ہے وہ صبح قیامت تک اسی طرح اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی عین اسی طرح ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ میں بعض بندے ہونے نا علماء کرام آنے جی ہاتھ چاہو عہد کرو، اس طرح بندے کو ناکار ہونے یہ حال ہے۔ تو سامنے بڑے سامنے پہ تے شرموں کو شرمی ہاتھ چاہی چھوڑو، انشاءاللہ جی اسی نماز پڑھ ساں تے تساں نہ پڑھو تے میں بھی گناہگار تے یہ گل ہے نا۔ اپنے واسطے پڑھنی ہر بندے ساڑھا اقام دعوت فکر دینا، ہم مسجد خانہ خدا میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر نمازیں پڑھتے رہے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما ہم عید کے بعد بھی عین اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں رمضان کا فیضان، اسے کہتے ہیں آپ نے کچھ حاصل کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنا اثر آپ کی ذات پہ چھوڑ کر کے گئے۔ دوسری بات محترم، اس کو یہاں پہ میں ختم کر کے آگے آتے ہیں دوسرے ٹاپک۔ صدقہ فطر ہو یا عام صدقہ ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدقۃ رد البلاء۔ ایک بار پیار نہ لاکھ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلاء۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میری امت صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تو رد البلا۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر کے اندر اب جہاں جب صدقے کا بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاید قربانی صدقے کے برابر ہے، شاید جناب بکرا دینا پڑے گا، شاید مرغا دینا پڑے گا تو جا کے صدقہ ادا ہوگا۔ نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دروازے پہ ایک مانگنے والا آیا، اس نے آگے کہا اما جی میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کی جائے، مجھے صدقہ دیا جائے، مجھے خیرات دی جائے۔ میری اور آپ کی ماں بلکہ سارے مومنوں کی ماں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انگور کا ایک دانہ، انگور کا ایک دانہ جو اس وقت گھر کے اندر موجود تھا، انار کا نہیں انگور کا ایک دانہ نظر پڑی، اٹھا کے دے دیا مانگنے والے کو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ انگور کا دانہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا اما جی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا نا میں نے تیرے ساتھ مذاق نہیں کیا، لیکن گھر کے اندر جو موجود تھا وہ میں نے تمہیں دیا۔ اگر تیرا یہ خیال ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کوئی جناب کسی کام کی چیز نہیں ہے، سن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر رائی کے دانے برابر ذرہ بر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر ذرے برابر خیرات کرو گے اللہ قیامت والے دن اس کا بھی تمہیں بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں محترم بات یہ ثابت ہوئی کہ صدقہ 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، 100 روپیہ ہو، ہر بندہ اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 320 روپیہ فی کس صدقہ فطر ہے تو آپ 50 کا نوٹ لے کر محلے میں ڈھونڈتے پھریں کہ یار مجھے 50 کی چینج چاہیے، چینج کی ضرورت ہے کہ میں نے 20 روپے نکال کے صدقہ کرنا ہے۔ وہ بھائی جی 350 چلا گیا دیکھیے ہو جائے گا، وہ بھی تیرا صدقہ ہی ہے نا، تو حساب کر کر کے اللہ نے نائندے دینے، سوچ دین والے مالک نے بھی کدے تیرے نال حساب کیتے۔ ہائے 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 حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے۔ اسی گن کے چن کے میں کئی بندیاں تکنا نے گھروں ٹرنے نو کی ہنے کاکی 10 والا نوٹ دے نے مسیدی پاساں ہیں 10 والا نوٹ دے مسیدی پاساں تے جدوں آنی تے مسجد وچ بیٹھے۔ اچھا میں حیران اس گل تو ہونا جی کہ جڑے بندے میلے نوٹ کڈی تے مسیدی دے گلے چ پانے انہاں کولوں بندہ پوچھی کہ جڑے کڑکڑے نوٹ ہے یہ کفنے وچ رکھے تے اگے باہر کھڑے اللہ نے بندیا کہ خیال ہے ایڈیاں کوچیاں حرکتاں کرنے لوگ مسجد نے پیسے گنتی کرو جو ادھے نوٹ چھٹے پرانے نکلے۔ سبحان اللہ پرانے نیکی دی کیتی ہے پر مثال پہنا جڑا اللہ معافی دے دے۔ یہ انتہائی مطلب ایک ایسی جگہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کسی معزز محفل میں بیٹھ کے بیان کرے تو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگر میلے نوٹ آپ مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو کورے والے جو نوٹ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی تو کسی کو دینے ہی ہے نا، کہ نہیں دینے ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں آپ گندے نوٹ ڈال کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد سے مجھے اتنی محبت ہے، خدا رسول سے مجھے اتنی محبت ہے۔ بھائیا ایک گڑے سالے نوٹ جڑے نا یہ اللہ نے نائیں دے نہ دیا کر،
جدو اس بے نیاز تھوڑی جی ڈوری چکی نا آئے 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 پھر وقت نے بادشاہ بھی یہ کرتے ہیں یہ حال ہے وہ بڑا بے نیاز ہے اس کو ڈرنا چاہیے صدقہ صدقہ محترم چیز کیا ہے صدقہ چیز کیا ہے ایک حدیث مبارکہ آپ آج میرے منہ سے سنیں انشاءاللہ تعالی اگر ذہن حاضر رہا تو آپ یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد رہے گی صدقہ محترم چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی جب یہ زمین بن گئی نا تو اس زمین نے کانپنا شروع کر دیا اس کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ کے قہر اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے انوار و تجلیات رب الجلال کا قہر و غضب اس زمین کے اوپر جب پریشر ہیبت طاری ہوئی تو زمین نے کانپنا شروع کر دیا جیسے زلزلہ آتا ہے جب اس کا کانپنا نہیں رک رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے پہاڑ جب پہاڑ زمین کے اوپر کھڑے کیے گئے جڑے تسی کشمیر میں بندے بیٹھے ہو میں ایک دفعہ ادھر چکار والی سائڈ سے چلا گیا تو منت مان کے واپس آیا اتنے اونچے اونچے پہاڑ سے کہ دعا کی تھی کہ مالک ایک بار یہ پہاڑا تو بولنا کچھ مسیدی پہنچ سو بھی ہے پاس یعنی خیری نہ بول نہیں کچھ اتنے اونچے پہاڑ ہیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محترم جب یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر کھڑے کر دیے اور زمین رک گئی نا فرشتوں نے عرض کی کہنے لگے میرے مالک بڑے طاقتور پہاڑ ہیں بڑے طاقتور پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے پوری روح زمین کی تھرتھراہٹ کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ ایک اور چیز ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے یا اللہ وہ کیا ہے فرمایا وہ لوہا ہے لوہا جب چلتا ہے تو پہاڑوں کو بھی تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے یا اللہ لوہے کے اندر بڑی طاقت ہے فرمایا ایک اور چیز ہے جو اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ کیا فرمایا وہ آگ ہے جب لوہا آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوہا بھی پانی کی طرح پگھل جاتا ہے یا اللہ آگ کے اندر بڑی طاقت ہے فرمایا نام ملائکہ ایسے نہیں ایک اور چیز ہے جو اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ پانی ہے وہ پانی ہے جو اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے آگ اگر آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو اوپر پانی ڈال دیا جائے تو نام و نشان ختم ہو جاتا ہے فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ طاقتور ہے فرمایا نام ملائکہ پانی سے بھی زیادہ ایک اور چیز طاقتور ہے یا اللہ وہ کیا ہے فرمایا وہ آندیاں وہ ہوائیں وہ طوفان کے جس طرف رخ کر لیتے ہیں بستیوں کی بستیاں اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب یہی ہوائیں سمندر کے اندر چلتی ہیں تو طغیانیاں پیدا کر دیتی ہیں یہی ہوائیں جب چلتی ہیں تو علاقے اپنے ساتھ درخت اپنے ساتھ جانور اپنے ساتھ اڑا کر کے لے جاتی ہیں فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کے اندر بہت بڑی زیادہ طاقت ہے فرمایا نام ملائکہ ایک اور چیز ہے جو ہواؤں آندھیوں اور طوفانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ کیا فرمایا وہ بندہ مومن کا صدقہ ہے وہ بندہ مومن کا صدقہ ہے جب بندہ مومن صدقہ ادا کرتا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو صدقے اور خیرات کے اندر رب ذوالجلال نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بڑی بڑی زور آور آندھیوں اور طوفانوں کا رخ بھی موڑ دیتی ہے اسی لوگ اپنے کوئی بندہ منگنے والا آوے نا محترم تے 10 روپیے اپنے پترے یا اپنی دیو نے سرے تو پھیر کے منگنے والے اساں کدے دینا گوارا نہیں کیتا تھوڑی دیر تو بعد وہی بچہ بچی جدو ڈہنا اس کی زخم ہونا یا اس کی بخار ہو جانا کہ ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے ہونا 10,000 روپے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا محترم جی 10 روپیے منگنے والے کی چاہیے ہوتے صدقہ خیرات ہو جو لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تو رد البلاء صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے لہذا محترم صدقہ
بعض لوگوں نے ابھی تک سجدہ فطر نہیں ادا کیا. یہ تو اللہ کے نام پہ دینا ہوتا ہے, اللہ کے نام پہ دینا ہوتا ہے. اور یہ جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ اس رب ذوالجلال کا کرم کے اوپر پھر کرم ہے محترم. قسم خدا, ہم اگر اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں تو ہماری کم عقلی ہے, مگر نہ ہم ہیں وہ خوش نصیب قوم کہ رب ذوالجلال نے کتنا کرم فرمایا. فرمایا روزہ رکھو, نگاہوں کو بد نظری سے بچاؤ, زبان کو غیبت سے بچاؤ, چغل خوری سے بچاؤ, اور لغویات اور اس طرح کی جناب بری باتیں دوران روزہ نہ کیا کرو. یا رسول اللہ اگر ہو جائے تو فرمایا فطرانہ ادا کرو, اللہ ساریاں معاف کر دے گا. اور کہ جینا بابا, یہ بات بھی محترم اس حوالے سے تیسری بات آنے والی چاند رات, ٹھیک ہے, چند گھنٹوں کا مہمان ہے ہمارا یہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ. میں نے 27ویں والے دن بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر دیتا ہوں. آپ عمل کریں یا نہ کریں مجھے اس بات سے کوئی سروکا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیغام میں نے پہنچا دیا. آپ کا دل اور دماغ قیامت والے دن اس بات کی شہادت دے گا کہ ہم نے یہ بات سنی تھی. چاند رات والے دن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوئی تے آنے بس جی سنگر کٹی چھوڑیا نے, ہن چلو جناب او پھوٹا مارو, ٹوٹیاں بجاؤ, موٹر سائیکلاں پانسریاں کٹی کے نو تے نائی دی دکاناں تے توڑو جناب تے او جڑا موہ تے الانے جی او کرسی جی پھیرنے چومنا جا فیشن اے جی نائی کو جناب چلو دے لڑا لگیاں جناب جنہ کی نماز نہیں آنی, روزہ نہیں آنا, پورا مہینہ جناب ایک روزہ نہیں رکھیا وہ بھی جناب نائے کو کھاندے ہیں. کتنی دیری یار یہ تھوڑی جی برشی پروانی سی. اب بابا اے کریمہ لاپیاں تھوپیاں نال اللہ پاک دی قسم جا کے میانا صاحب ممبر رسول تے بیٹھا سامنے میرے حدیث مبارکہ کی کتاب ہے جمعۃ المبارک نازیم اجتماع ہے جے آکھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں آخنا کہ اگر دنیا دیا کریمہ لاپا تھوپیاں تے افیشل تے فیشن اگر انہاں نال شکلاں بدل چلنا نا تے کوئی بندہ دنیا دے اندر کالا نہ ہویا. یہ سارا بکواس ہے, یہ ساری فضول خرچی ہے. میں پھر دوبارہ ایک گل دہرا دینا, اس کے بدلے وچ اگر کوئی بندہ چاہنا کہ میرا چہرہ خوبصورت ہوئے تو میں بغیر تیل کریم لائیں سونا نظر اچھا بھائی آپ قرآن کی تلاوت شروع کر. میں چیلنج کرنا جی چہرے سے نور نہ آوے میں تو تھلے بٹھا لا. قرآن کی تلاوت شروع کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے لا تعداد بے تحاشا درود پاک پڑھ, تسبیح نال نہیں بغیر تسبیح تو درود پاک پڑھ. جی دنیا گلی وچ بیٹھ کے تیرا انتظار نہ کرے تو جو سزا ہوے گی میں قبول کراں گا. یہ سب فضول خرچیاں ہوتی ہیں, یہ سب کی سب. اور پھر چاند رات کے حوالے سے بات لمبی ہو جاتی ہے محترم. پورے دراصل پتہ ہے چاند رات کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. چاند رات کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو کپڑے رہنے انہوں نے استری کری کہ انہوں ناڑا پائی کہ انہوں بنانا کریے چھو جرافاں کریے چھو جناب تے شیبہ جناب تاسیاں کری کہ انہوں صبح ماستے بیل کول جناب ریڈی آپ کری تے پھر جناب صحیح کشو ہے. او بھائی میرے چاند رات یہ نہیں ہوتی. چاند رات یہ جو آپ نے پورا رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, سجدہ کیا ہے, آپ نے جناب جو تسبیح و تحلیل کی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ لبیک یا پروردگار عالم. اللہ فرماتا ہے ملائکہ آج کون سی رات ہے؟ یا اللہ آج چاند رات ہے, رمضان اختتام پذیر ہوا اور تیری مخلوق نے تیری عبادت کی. اللہ فرماتا ہے ملائکہ جب کوئی مزدوری کرتا ہے تو بتاؤ اس کو کیا اجر عطا کیا جاتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ, سبحان اللہ, ملائکہ گواہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھی, جنہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے روزے رکھے, اور جو آج چاند رات کو گھر کے اندر بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے بستر پہ لیٹ کر کہتے ہیں میرے مالک میں تے جو کچھ کری سکنا سا کری سکیا. میرے اللہ اگر تو رد کر دے تیرے کو کچھ نہیں آلا کوئی نہیں. میرے مالک میں جو کری سکنا سا کریا
کیتا میرے اللہ جے تو قبول کر لیا میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے دے تیرے خزانے نے اندر کمی بھی ہائے ہائے ہائے. جب بندہ بستر پہ لیٹ کر آرزو کرتا ہے عاجزی اور انکساری کرتا ہے کہ میرے مالک میں جو کری سکنا سب میں کیتا ہے. یا اللہ میں نمازاں پڑھی ہے ٹوٹے پھوٹے سجدے کیتے تو بے نیاز ذات ہے میں گناہ نال بھریا میرے اللہ میں کتنے اس قابل سا بس تو کرم کیتا ہے تیری توفیق نال میں روزے رکھے تیری توفیق نال یا اللہ میں نمازاں پڑھیاں میں اپنی طرف ڈیوٹی بالکل پوری کرنے کی کوشش کی تھی تو جاننا ہے تے جے کوئی کمی پیشی ہو گئی تے معاف کر تے میری اس عبادت کو قبول فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کہا تم سارے کے سارے اس بات پہ گواہ ہو جاؤ یہ چاند رات گزارنے کے بعد جب صبح سارے عیدگاہ کی طرف جائیں گے نا عیدگاہ کی طرف جائیں گے وہاں پہ جا کر جب یہ سارے کے سارے یوں ہاتھ پھیلائیں گے عیدگاہ میں جا کر جب یہ سارے کے سارے یوں ہاتھ پھیلائیں گے اللہ فرماتا ہے ان کو واپس اپنے گھر پہنچنے سے پہلے سب کو بخش دوں گا اور جنت عطا کر دوں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ من سب نبیین فقتلوا من سب نبیین فقتلوا. تو محترم گزارش یہ ہے بات ختم ٹائم نزدیک ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنجیدہ لوگ آپ ادھر بیٹھے ہیں ہم سنجیدہ لوگ ہم کوئی چاند رات کو شوشے والا کام ہاں یہ کوئی بالکل یہ جیسی اللہ نے بنا دی ہے نا میری شکل یہ ایسی ہی رہے گی. میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل راجی شریف صاحب کی عمر کے اندر ہے میرے والد صاحب یعنی کنڈیشن وغیرہ پڑی تو میں کئی دفعہ نا ہمارے والد صاحب یعنی میرے والد صاحب اب بھی کپڑے استری کر کے نا اگر نہ ہو نا استری تو استری کہتے بھی نہیں ہے کہ مجھے استری کر کے دو جیسے سامنے آتے ہیں پہن لیتے ہیں. کئی دفعہ میں نے کہا مجھے ان کو دور نہیں رہا اللہ نے بندے محفل میں جانا ہونا تو سب بغیر استری تو کپڑے لائی کرنے ہو تو بار بار مجھے کہتا ہے نا پتر اے بندہ جڑا نا اے سوٹا نال تے بوٹا نال نہیں پہچانیا جانا بندہ اپنے کردار نال پہچانیا جانا. ہاں کیا خیال ہے کردار تو سنا 2 نمبر ہوے تے تساں جناب چنگے کپڑے تے چنگے سوٹ تے بوٹ جناب پیچھے لوگ نہیں دینے نا اور کپڑے نال لوگ نہیں پہچانن ہونے تساں کردار تساں اٹھن بیٹھن تساں پیار تساں اخلاق تساں تہذیب تساں ادب تے احترام اس طرح نہ ہونا چاہیے کہ تساں جے تو لگی گچھو بندے اگر سبحان اللہ بہت چنگا بندہ ہے خدا کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں زندگی اسے کہتے ہیں در حقیقت زندگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم آپ احباب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالی 8 بجے ادا کی جائے گی جبکہ کم و بیش میرا خیال میں کہ صرف ہماری مسجد میں عید کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی یا ایک اشتہار میں نے پڑھا صرف ایک اشتہار ایک ہمارا اشتہار ہے سوشل میڈیا پہ جو 8 بجے کا ٹائم ہے اور ایک اور اشتہار میں نے پڑھا ہے جو 8 بجے کا ہے باقی سارے کے سارے 7 سوا 7 7:30 پونے 8 بجے کے ٹائم ہے. اور پھر آپ کہیں جی کہ 10 منٹ ذرا تھوڑا جہا انتظار کرے ہیں کہ اصل میں پہنچی گچا یعنی 8 تو بھی لیٹ ہوئی گچا تو پھر مقام افسوس ہی ہے. یہ خیال ہے 8 بجے دی دیہڑ ہونی اللہ نے بندے جٹ ذمہ دار بندے کرنا یہ 4 پر تھا نہیں مڑی ہونی صحیح رہنا. یہ خیال ہے اس لیے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ نماز عید الفطر 8 بجے سے لیٹ کسی صورت 2 منٹ پہلے کی توقع رکھے کہ شاید ہو سکنا کی ہے کہ بڑا سفر ملے گی اپنا کافی لمبا 9 بجے میں تو نکل سکتا تقریباً 1 بجے کار پہنچ سکتا تو سر عید کی نماز پڑھی تو سارے اپنے اپنے کوئی مامے نے کوئی چاچے نے ہے آخر ساڑا بھی تو کوئی دھیان ہے جی اصل اپنے گھر پہنچ سکتے تو ساڑی عید شروع ہو سی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد اور پیار و محبت کی دولت سے مالا مال. رمضان شریف کے روزے آپ احباب نے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. عید کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.